بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب۔ لبانہ کی جمع لبانات آتی ہے بمعنی حاجت، عربن کی جمع اعراب آتی ہے بمعنی ضرورت، تخالف تخالف سے ہے بمعنی اختلاف کرنا، اور شجب کا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔ اور نہیں پورا کیا کسی ایک نے ان سے اپنی حاجت کو، اور نہ ختم ہوئی کوئی ضرورت مگر دوسری ضرورت کی طرف۔ وما قضا اور نہیں پورا کیا احد منہا کسی ایک نے ان سے، لبانتہ اپنی حاجت کو، ولن تہا عرب اور نہ ختم ہوئی کوئی ضرورت، الا الی عربی مگر دوسری ضرورت کی طرف۔ تخالف الناس لوگوں نے اختلاف کیا، حتی الاتفاق لہم حتیٰ کہ ان کا کوئی اتفاق نہیں، الا علی شجب مگر ہلاکت پر، والخلف فی الشجب اور اختلاف ہلاکت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ضرورت ختم ہوتی ہے تو دوسری ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ضرورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تخالف الناس لوگوں کا اس دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، صرف موت پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی، لیکن موت کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ فقیل تخلص نفس المرء سالمۃ وقیل تشرک جسم المرء فی العطب ومن تفکر فی الدنیا ومہجتہ اقامہ الفکر بین العجز والتعب۔ تخلص و خلوص نصرہ سے ہے چھوٹ جانا، سالمتاً سلم ضربہ سے ہے صحیح سلامت، تشرک و شرکن سمع سے شریک ہونا، عطب ضربہ کا مصدر ہلاک ہونا، مہجہ کا معنی روح ہوتا ہے، اقامہ اقامتن افعال سے ہے بمعنی کھڑا کر دینا، العجز ضربہ کا مصدر عارض ہونا، التعب سمع کا مصدر تھک جانا۔ فقیلہ پس بعض نے کہا تخلصو چھوٹ جاتی ہے، نفس المرء انسان کی روح، سالمتاً صحیح سلامت، وقیلہ اور بعض نے کہا تشرک و شریک ہوتی ہے، جسم المرء انسان کے جسم کے ساتھ، فی العطب ہلاک ہونے میں، ومن تفکر اور جو شخص غور کرے دنیا میں، ومہجتہ اور اپنی روح میں، اقامہ الفکر تو فکر اس کو کھڑا کر دے گی، بین العجز والتعب عاجز ہونے اور تھکاوٹ کے درمیان۔ مطلب یہ کہ موت کی کیفیت میں یہ اختلاف ہے کہ صرف جسم مرتا ہے یا روح بھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ صرف جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، اور بعض کہتے ہیں روح بھی جسم کے ساتھ مر جاتی ہے۔ ومن تفکر جو دنیا میں غور کرے گا اور روح کے بارے میں غور کرے گا کہ وہ مرتی ہے یا نہیں، تو غور کرتے کرتے تھک جائے گا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ وانفس الیہ اور بھیجا اس کی طرف سیف الدورہ نے کتاباً خط بخط ہی اپنی تحریر کے ساتھ، الی الکوفۃ کوفہ کی طرف، یسألہ المسیر الیہ سوال کرتے ہوئے اس سے اس کی طرف جانے کا، فاجابہ تو متنبی نے اس کو جواب دیا، بہذہ القصیدۃ اس قصیدہ کے ساتھ، وانفسہا الیہ اور وہ خط اس کے حوالے کیا، میہ فارقین میں، اور یہ واقعہ ہوا ذی الحجہ کے مہینے میں سن 353 میں۔ مطلب یہ کہ جب متنبی نے خولہ کی وفات پر اور مرثیہ میں وہ پچھلے اشعار کہے تو سیف الدولہ بڑا خوش ہوا اور اس کو خط لکھا کہ دربار میں واپس آ جاؤ۔ تو ان اشعار میں متنبی معذرت کرتا ہے کہ میں واپس نہیں آ سکتا۔ فہمت الکتابہ ابر الکتب فسمعا لامر امیر العرب وطوعا لہ وابتہاجا بہ وان قصر الفعل عما وجب۔ فہمت فہم سمع سے ہے بمعنی سمجھ جانا، ابر بر نصرہ سے ہے پاکیزہ ترین، سمعا مفعول مطلق ہے فعل محذوف سمیتو کا سننا، طوعا لہ مفعول مطلق ہے فعل اطاعتو کا بمعنی اطاعت کرنا، وابتہاجا مفعول مطلق ہے فعل محذوف ابتہجتو کا خوش ہونا، قصرہ تقصیر سے کوتاہ ہونا، وجب وجوب ضربہ سے لازم ہونا۔ فہمتو میں سمجھ گیا، الکتابہ خط کو، ابر الکتب جو پاکیزہ ترین خط ہے، فسمعا پس میں نے سن لیا، سننا، لامر امیر العرب امیر عرب کے امر کو، وطوعا لہ اور میں نے اس کی اطاعت کرنا، وابتہاجا بہ اور خوش ہونا اس کی وجہ سے، وان قصر اگرچہ کوتاہ ہے فعل عما وجب اس چیز سے کہ جو لازم ہے۔ مطلب یہ میں نے تمہارا خط سمجھ لیا جو پاکیزہ ترین خط ہے، اور امیر عرب کی بات سن لی، میں اطاعت کرتا ہوں، میں خط کی وجہ سے خوش ہوتا ہوں، لیکن میں تمہارے دربار میں آ نہیں سکتا اگرچہ مجھ پر لازم ہے۔ وما عاقنی غیر خوف الوشاة وان الوشایات طرق الکذب
وتکثیر قوم وتقلیلہم وتقریبہم بیننا والخبب۔ آقا اوق نصرہ سے ہے روک دینا، وشات واشن کی جمع ہے چغل خور، اور وشایات وشیون کی جمع ہے ضربہ سے چغلی کھانا۔ تکثیر و تقلیل تفعیل کے مصدر ہیں بمعنی کثرت سے بیان کرنا اور قلت سے بیان کرنا۔ تقریب و خبب ان دونوں کا معنی دوڑنا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تقریب تیز دوڑنے اور خبب آہستہ دوڑنے کو کہتے ہیں۔ وما عاقنی اور مجھے نہیں روکا غیر خوف الوشات سوائے چغل خوروں کے خوف نے، اور یہ کہ چغلیاں طرق الکذب جھوٹ کے راستے ہیں، و تکثیر قوم اور قوم کے بڑھا چڑھا کر بیان کرنے نے، و تقلیلہم اور ان کے کم بیان کرنے نے، و تقریبہم بیننا اور ہمارے درمیان ان کے تیز دوڑنے اور آہستہ دوڑنے نے۔ مطلب یہ کہ تمہارے دربار میں آنے سے کچھ معنی ہیں، وہ معنی یہ ہے کہ تمہارے دربار میں چغل خور رہتے ہیں جو میرے خلاف چغلیاں کھاتے ہیں، میرے عیب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، میری خامیاں کم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے خوب سعی کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وما قلت للبدر أنت اللجين وما كنت للشمس أنت الذهب۔ ینصر و نصر النصرہ سے ہے بمعنی مدد کرنا، اور بدر کی جمع بدور آتی ہے چاند، لجین چاندی، شمس کی جمع شموس آتی ہے سورج، اور ذہب کا معنی سونا۔ وقد كان حالانکہ کبھی مدد کرتا تھا ان کی اس کا کان، وینصرنی اور میری مدد کرتا تھا قلبہ والحسب اس کا دل اور شرافت نسبی۔ وما قلت اور میں نے نہیں کہا للبدر چاند کو انت اللجین کہ تو چاندی ہے، وما قلت للشمس اور میں نے نہیں کہا سورج کو انت الذهب کہ تو سونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی خوش قسمت ہوں، میرے مخالفین چغل خور بھی خوش قسمت ہیں۔ وہ اس طرح خوش قسمت ہیں کہ تم ان کی چغلیاں سن لیتے تھے، اور میں اس طرح کہ ان چغلیوں کا اثر تمہارے دل پر نہیں پڑتا تھا۔ وما قلت تم چاند ہو، اور چاندی چاند سے گھٹیا ہوتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم چاندی ہو، اور تم سورج ہو، اور سونا سورج سے گھٹیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں کبھی سونا نہیں کہا۔